شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جان نثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کے نام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کے نام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 13واں روزہ ہے اور جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو خود قصص انبیاء کے متعلق چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصوں کی صورت میں ہماری ہدایت کی اور ہمیں صرف ان قصوں کو سننا نہیں ہے بلکہ ان کو سن کر ان سے عبرت بھی لینی ہے۔ عبرت جیسے کہ بتایا گیا کہ عبرت ایک ایسی چیز کہ جس کو سن کر انسان وہیں پر رک نہ جائے، اس سے سبق بھی لے، اس سے درس حاصل کرے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جو تشریف فرمائے سیٹ پر، جناب محترم امتیاز حسین ابراہیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر۔ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے قصص انبیاء کے متعلق، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت قصے کل بیان کیے اور اس سے عبرت کیا ملتی ہے ہمیں وہ بھی بیان کیا۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کو جو واقعہ اس کو بیان کرتے چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمایا ہے، اس لیے ہم نے اس سے ہدایت ہی لینی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تدبروا آیات القرآن فاعتبروا بہ فإنہ ابلغ العبر۔ قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ صحیح، تدبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت لیں۔ پھر امام کہتے ہیں فاعتبروا بہ، ان سے عبرت بھی لو۔ جب آیات قرآن پڑھو گے تو عبرت بھی لو۔ فإنہ ابلغ العبر، اس سے بہترین کوئی عبرت دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یعنی یہ بہترین کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عبرت لے سکتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ قوم بہت ہی ظالم تھی۔ صحیح۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ طغیان بھی کرتی تھی۔ آیت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ اتقا، یعنی قرآن نے کہا کہ بہت زیادہ طغیان گر قوم تھی۔ بالکل، طغیان مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود سے نکل جانا، بہت زیادہ آگے۔ اور پھر ان کے اندر ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت ہی لجوج قسم کی قوم تھی۔ صحیح۔ اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اولو العزم نبی کو بھیجا، یعنی جس کے اندر ارادہ بہت ہی قوی ہے۔ 5 اولو العزم انبیاء ہیں، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ایک اولو العزم نبی کو بھیجا جا رہا ہے تو اس سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ امت کس حد تک ہے۔ یعنی اگر فساد بہت قوی ہے تو آدمی بھی، نبی بھی بہت قوی بھیجا جائے گا۔ صحیح۔ یعنی ایک قوم اگر چھوٹی اخلاقی مشکلات رکھتی ہے تو ان کے اندر ایسے ہی نبی بھیجیں گے، چھوٹا نبی۔ یعنی چھوٹا نبی تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس سے یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اولو العزم نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ایک قوم بہت ہی فساد میں آگے نکل جائے تو پھر ایک اولو العزم نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، خدا نے جیسے کہا انذر قوم ہے، کہا قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یعنی آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس سے کہ یہ عذاب علیم کے قریب پہنچ جائیں، ہمیشگی عذاب کے قریب۔ صحیح۔ اس سے پہلے ڈرائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے مریض ہوتے ہیں، مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض ایسے ہوتا ہے کہ جس کو ہم لا علاج مریض کہتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مثلا شروع میں کہتے ہیں کہ احتیاط کرو اور بہت زیادہ احتیاط بتاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں مرض اب حد سے آگے نکل چکی ہے تو اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اب اس کو کھانے دیں، جو کچھ کہتے ہیں پہلے بتاتے ہیں نہیں آپ اس کو کہیں کہ چاول نہ کھائیں، پہلے یہ چیز نہ کھائیں، وہ چیز نہیں، جیسے ڈاکٹر ہدایات دیتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ دیکھتا ہے ڈاکٹر کہ نہیں اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے تو اس پہ پابندی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 1 مہینے بعد، 10 دن بعد، یا 1 سال بعد، یا اس سے پہلے 6 مہینے پہلے بعد مر جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ابھی اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔ یعنی فارسی میں جیسے کہتے ہیں نا ولش کن، چھوڑ دیں، یعنی اس کو اپنے حال پہ رہنے دیں، جیسے کرتا ہے کرنے دیں، جیسے کھاتا ہے کھانے دیں۔ اسی طرح امتوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر جیسے میں ایک مثال دوں، امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اس جسم کا اگر ایک حصے کے اندر بیماری پڑ جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مثلا اگر میرے ہاتھ کو خدا نخواستہ سرطان ہوا ہے یا میرے جسم کے کسی عضو کو سرطان ہوا ہے، کینسر ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کا یہ عضو کاٹ دیں۔ کیوں؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ پورے جسم میں ہوگا۔ امت کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قوم کے اندر اگر قوم اسی طرح سے ان کے اندر بیماریاں یا فساد اخلاقی پھیلتا جائے پھر اس کے بعد لا علاج ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ خداوند تبارک تعالیٰ کہتا ہے نبی سے کہ اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اب ہم اس سے حساب کتاب لیں گے۔ صحیح۔ اب آپ میں سے بہت سارے سوال کر سکتے ہیں کہ مثلا مغربیوں کو خداوند تبارک تعالیٰ نے اتنی نعمات دی ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ صحیح۔
کیوں؟ کیونکہ علاج کے قابل اب نہیں رہے. جب علاج کے قابل نہ رہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ انبیاء سے کہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ہاں ممکن ہے بعض ان میں سے ہدایت کے قابل ہو سکیں تو اس وقت ہدایت بھی دیتا ہے. قوم نوح کی مشکل کیا تھی؟ قوم نوح کی مشکل یہ تھی وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. ظالم ترین اور طاغی ترین قوم تھی. طغیان ان کے اندر حد سے زیادہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ چکے اور 950 سال یعنی نبی کی محنت ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی، اور وہ بھی اولو العزم نبی ہے جس نے دن رات ان کی ہدایت کی ہے. اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کشتی بنانا شروع کریں. کیا؟ کیونکہ یہ اب ہدایت نہیں پائے گی تو آپ خود جو آپ کے ساتھ ہیں افراد جو نجات پانا چاہتے ہیں آپ ان کو نجات دیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو انہوں نے کشتی کا بھی مذاق بنانا شروع کیا کہ دور نزدیک تک کوئی بھی دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا. اب یہ مذاق بنانا شروع ہو گئے. حتیٰ حضرت نوح کا بیٹا بھی مذاق بناتا تھا. حضرت نوح کا بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. یعنی اس نے اس کو مذاق بنا رہا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد اس پہ جو مومنین نجات پانا چاہتے تھے وہ سوار ہوئے. ایک اور بڑی وجہ کہ آپ مثلا سوال ہو سکتا ہے آپ کا یہاں پہ کہ اصل وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظالم قومیں تو اور بھی ہیں. قرآن کہتے ہیں کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. حضرت نوح کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان میں سے ابھی کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. یعنی جب ایک قوم، ایک ملت، ایک ملک اس حد تک بڑھ جائے کہ ان کے اندر کوئی بھی بچہ مسلمان پیدا نہ ہو تو اس وقت خداوند تبارک تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب غلاظت اور فساد قانون بن جائے، قانونی شکل اختیار کر لے، آئین بن جائے یا کلچر بن جائے. جب ایک فساد کلچر بن جاتا ہے تو وہاں سے کوئی بھی مومن بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کہا ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. رسول خدا کی حدیث ہے مشہور، سب نے ذکر کیے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یعنی ہر مولود جو بھی پیدا ہوگا فطرت اسلام پہ پیدا ہوگا. قوم نوح کی صورتحال قرآن کیا بنا رہا ہے؟ سورہ نوح آیت نمبر 27 میں وَلَا يَلِدُ إِلَّا كَفَّارًا فاجرن کفارہ یعنی فاجر یا کافر پیدا ہوگا. ان میں سے کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوگا. پھر خداوند تبارک تعالیٰ نے طے کر لیا کہ اب یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. تو خداوند تبارک تعالیٰ نے تقریباً جو روایات میں ذکر ہے 30 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ خداوند تبارک تعالیٰ اس وقت تک ایک قوم کے اندر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کوئی بچہ ہو یا معصوم رہ جائے، کیونکہ وہ اس کو عذاب کا حق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کیا؟ 30 سال تک کوئی بھی بچہ نہ پیدا ہونے دیا. جب 30 سال گزر گئے تو اس کے بعد خداوند تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا. اگرچہ اگر ان استغفر کو، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے حکایت کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ان سے کہیں کہ ان استغفروا انہ کان غفارا، آپ ان سے کہیں کہ استغفار کرو. اور مومنین یہاں پہ ایک توجہ کریں کہ استغفار واقعا مشکلات حل کرتا ہے انسان کی. امام علی علیہ السلام سے بھی ہے کہ بعض ان کی حتیٰ کہ دعا بھی ذکر ہوئی کہ جو انسان کی بہت ساری مشکلات حل کرتی ہے استغفار ہے. اور استغفار ہو، ایسے نہیں کہ تسبیح اٹھا کے استغفر اللہ ہم شروع کر دیں. استغفر اللہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی غلط کام کیے ان کا جبران کریں. مثلا استغفار کیا ہے؟ میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے، استغفار یہ ہے کہ خدا سے معافی مانگوں اور اس تعلق کو دوبارہ جوڑوں بھی. صحیح نا؟ بالکل. یعنی قطع تعلق ہی کی ہے، میں نے صلہ رحمی کرنے کا حکم تھا، میں نے قطع تعلق ہی کی ہے. اسی طرح قوم نوح کے اندر جب خدا کہہ رہا تھا کہ عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا، استغفار کر لو، انہوں نے نہیں کی. پھر استغفار نوح کا کہنا نہیں مانا. خداوند تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ کلچر بن چکا ہے، ان کی قوم ابھی ہدایت کے قابل نہیں، اس لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. ہمیں بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم اگر اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو معاشرہ اس قدر آگے فساد میں جا رہا ہے کہ جہاں سے واپس آنا بھی امت کا مشکل ہو جائے یعنی فساد سے، تو اس وقت خداوند تبارک تعالیٰ کے عذاب کے منتظر رہنا چاہیے. ہاں عموماً خدا اس وقت یاد آتا ہے جب زلزلہ آ جائے.
مصیبت میں گر جائیں. ہاں جب میرا بیٹا بیمار ہو جائے خدا یاد آ جاتا ہے. نہ یہ قوانین الہیہ ہیں اور اسی طرح سے چلتے رہیں گے. جیسے کہ خود قرآن میں بھی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں یاد کرتے, جب مصیبت ٹلتی ہے تو بھول جاتے ہیں. ہاں یہی انسانوں کی مشکل ہے نا کہ جیسے ہی مصیبت آئے گی تو اللہ اللہ شروع کر دیں گے, مزاروں پہ جانا شروع کر دیں گے, مختلف جگہوں پہ جانا شروع کر. لیکن اس وقت خدا کہاں چلا جاتا ہے جب عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارا مشکل یہ ہوتی ہے کہ خدا اس وجہ سے بھی عذاب نازل کرتا ہے کہ تماشائی نہ بنی رہیں. صحیح. عموماً دین کو خراب ان لوگوں نے کیا, چند لوگوں نے خراب کیا ہے, چند لوگ تماشائی بنے رہتے ہیں. مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ چند لوگ عذاب ظلم کر رہے ہیں, میں ان کا تماشا دیکھتا رہتا ہوں. جب تماشا دیکھتا رہوں گا تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ بھی کہے گا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ان قوم میں سے کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہا, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پہ واجب ہے. جی. میں دیکھ رہا ہوں غلط کام ہو رہے تو میں روکوں. ہم روکتے نہیں تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ سب کی سرنوشت ایک لکھ دیتا ہے. صحیح. اس میں عابد ہوں زاہد ہوں سب. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ میں تنہا اکیلا عبادت کرتا رہوں, دوسروں کو نجات نہ دوں. یہ اسلامی سیکولر ہے. سیکولر اسلام کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائیں لیکن معاشرے کے حوالے سے آپ ذمہ دار نہیں ہو. صحیح. معاشرے کے حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں. حضرت نوح کی قوم کے میں کچھ لوگ تھے جو ہدایت پا سکیں, اور مثلا باقی جانوروں کو سوار کرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں. اور یہ بعض یہاں پہ بھی ایک عموماً آمیانہ سوال ہو سکتے ہیں کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف چیزوں کو سوار کر لیا, سانپ کو اور یہ اس طرح جفت, اور کتنے تھے. یہ تعداد مہم نہیں ہے کیونکہ نبی تھا, نبی کو ولایت حاصل ہوتی ہے. جانوروں پر حیوانوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے. اگر وہ ایک حکم دے گا تو سارے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ خدا ان کو اذن دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں پہاڑ پہ جا کے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں پرندوں کو, پھر اس کے بعد آپ بلائیں وہ سالم ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے. یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا, کہا کہ آپ اپنے اذن ہمارا کہیں کہ بِإِذْنِ اللہ ایک مردے کو زندہ کر دیں گے. یہ ولایت خدا دے دیتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بنیادی مشکل کیا تھی کہ ان میں سے ابھی کوئی بھی مسلمان پیدا نہیں ہو سکتا. جی محترم, یہاں پہ چلتے ہیں بریک کی جانب. ناظرین کرام, چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ صحیح. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جیسے محترم آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش فرمایا. محترم, جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں, جیسے کہ آج کل زمانہ بہت عجیب طرز پہ چل رہا ہے, بہت عجیب طرز پہ مثلا جا رہا ہے, معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے کس نبی کا قصہ آج کے ہمارے دور کے اوپر فٹ آتا ہے؟ خوب, حضرت نوح علیہ السلام سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس قصے سے کسی حد تک ہمارے لیے ہدایت ثابت ہو. جی. اور خدا سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے اس قصے کو بیان کیا مومنین کی ہدایت کا سبب بنے. بالکل. آج اگرچہ باقی انبیاء کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا, لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. صحیح. بہت ہی اعلیٰ نبی تھے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور ان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے. صحیح. کہ یہ اس دور میں آئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. صحیح. اور کیونکہ حضرت ابراہیم اولو العزم نبی ہیں تو ان کے دور میں یہ انہی کی نبوت جو چل رہی تھی, جو رسالت چل رہی تھی, جو انہوں نے خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہ نازل کیا تھا, یہ مامور تھے اسی کو بیان کرنے پہ. محترم, یہاں پہ ایک چھوٹا سوال, میں آپ کو بات کو کاٹ رہا ہوں. جی. اس میں یہ کہ اولو العزم نبی جو آپ نے بتایا, ایک تو اس کی تعریف دوبارہ سے کر دیں سامعین کے لیے, اور کتنے نبی ہیں اور ان کے نام کون سے ہیں؟ جی, اولو العزم انبیاء 5 ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں. اولو العزم وہ انبیاء ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر شریعت بھی نازل ہوتی ہے. جی. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ان کو بہت بڑے کام دیے جاتے ہیں, یعنی ان کی شریعت چند آگے انبیاء جو آتے ہیں وہ بھی پھیلاتے ہیں اور چلاتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور 5ویں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. صحیح. یہ وہ انبیاء ہیں جو اولو العزم انبیاء کے عنوان سے پکارے جاتے ہیں. صحیح. اور ان کی شریعت جب آتی ہے تو اس کے بعد باقی انبیاء جو آتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اسی شریعت کو آگے لے چلیں, کیونکہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق شریعت کو نازل کیا جاتا ہے. جی. حضرت لوط علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جس کا قرآن میں تقریباً 82 کے قریب آیات انہی کے بارے میں قرآن نے ذکر کیے. اب دیکھیں مسلمانوں کی کتاب ہے, اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے.
جی. اور تقریباً 27 بار حضرت کا نام ذکر ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن کے اندر. اور یہ تقریباً حضرت ابراہیم، میں نے جیسے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس دور میں آئے تھے. اور ان کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مامور کیا تھا کہ یہ شہر صدوم میں جائیں. شہر صدوم جو آج اگر دیکھا جائے تو جغرافیہ کے مطابق اردن شہر بنتا ہے، تقریباً اردن کے مطابق اردن میں بنتا ہے، وہاں یہ ان کو بھیجا گیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس وقت نمرود کے دور میں تھے، نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو دیکھا کہ آگ ان کے اوپر گلزار بن گئی، یعنی سرد ہو گئی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ جو شہروں کے درمیان میں راستہ تھا وہاں پہ جا کے اپنا گھر بنایا، تاکہ یہ ایک نبی کی اسٹریٹجی کی پہلو سے دیکھیں تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے کہ کیا کہ اس راستے پہ گھر جا کے بنایا کہ جو راستہ مثلا قافلوں کے گزرنے کا تھا، مختلف شہروں میں گزرنے کا، تاکہ وہاں پہ لوگ آئیں اور ہدایت کر سکیں. رکے نہیں ہیں، اگرچہ شہر سے نکال دیے گئے لیکن رکے نہیں. اب جب شہر صدوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی حالت بہت خراب ہے جو فساد اخلاقی کے اندر مبتلا ہے. یہاں پہ ایک چیز فرق بیان کرتا جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، صحیح، کیونکہ شرک تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آزر وہ تھا جو بت بناتا تھا، حضرت ابراہیم کے والد تو نہیں تھے، چچا تھے، بت بناتے تھے. اور نمرود بت پرستی کا ایک شاہکار اپنے آپ کو سمجھتا تھا جو بت پرستی کرواتا تھا. ادھر سے حضرت ابراہیم کو کس لیے بھیجا گیا؟ توحید کی دعوت کے لیے، شرک کے مقابلے میں. جی. حضرت لوط علیہ السلام کو کس لیے بھیجا گیا؟ فساد اخلاقی کے مقابلے میں. صحیح. یعنی ہم انبیاء کا اگر دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام فساد اخلاقی کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے، یعنی ایک ہی وقت میں. یعنی اس وقت حضرت ابراہیم کی نبوت چل رہی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اس نبوت کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن حضرت خود بھی نبی تھے اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا قوم صدوم کے پاس. اب تھوڑا سا یہاں پر کیا یہ وسیع نہیں ہو جائیں گے؟ وسیع اور نبی میں فرق ہو جائے گا نا. وسیع نہیں تھے یہ، خود کو وسیع اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک نبی چلا جائے، اس کے بعد وہ اس کی وصایت کو سنبھالے گا. یہ اس وقت موجود تھے یعنی، لیکن ان کا علاقہ جدا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہانی ہے، یعنی ابھی تک جاری ہے، وہی نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی تبلیغ جاری ہے. اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ باقی انبیاء جو ہوتے تھے بعض کا ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے، تو اس علاقے کا نبی ہوتا تھا وہ. حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر صدوم میں بھیجا گیا. تھوڑی میں آپ کو شہر صدوم کی خصوصیات بتاتا ہوں کہ یہ شہر کس طرح کا تھا. صحیح. یہ شہر ٹورسٹی شہر تھا، بہت خوبصورت تھا علاقہ. جی. وہاں پر لوگ باقی شہروں سے بھی آتے تھے، وہاں پہ جاتے تھے دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر بہت زیادہ پھل اور یہ چیزیں تھیں. یعنی بہت مثمر علاقہ تھا، بہت خداوند تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اس علاقے میں موجود تھیں صدوم کے اندر. لیکن یہاں کے لوگوں کی ایک بیماری تھی بہت بڑی، وہ یہ تھی کہ یہ بخل کا شکار تھے. صحیح. کنجوسی کا. اب میں یہاں پہ ایک توجہ کرتے جائیں کہ بعض اوقات یہ کہ انسان کی ایک چھوٹی سی اخلاقی بیماری ہوتی ہے اور وہ کتنی بڑی انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے. جی. بخل کنجوسی عموماً ہم اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھتے. اگر بچوں کی بھی ہم نے تربیت کرنی ہے تو بخل کو ان کے اندر سے ختم کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو پیسے دیں. عموماً روایات میں بھی یہی ذکر ہوا ہے کہ یا جو اس ماہرین ہیں بچوں کی تربیت کے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ پیسے دیں، ان سے کہیں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. یہ مثلا اس نے اپنی جیب خرچ مانگا ہے، جی، آپ اس کو دیتے ہیں 20 روپے. پاکستان میں جیسے 20 روپے دیے، آپ اسے کہیں کہ اس کو آدھا حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، آدھا حصہ بچا کے رکھو اور آدھا اپنے اوپر لگاؤ. جی. یعنی 3 حصے کر دو. صحیح. تربیت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ اس کے پتہ ہے کہ جب بھی میرے پاس مال آئے تو ایک مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے میں نے. جی. یہ تربیتی اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ میں نے بچا کے بھی رکھنا ہے اسی پیسے میں سے. صحیح. یعنی میں اپنا بعد میں رکھتا رہوں گا تاکہ میرے پاس باقی بھی پیسہ سرمایہ موجود ہے. جی. یعنی اگر وہ کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ پیسہ سیو بھی کرنا ہوتا ہے. وہی نہیں کہ بس عموماً بچوں کو دے دیتے، وہ جاتے کوئی ٹافی خرید لیتا اور خرچ کر دیتے. نہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا کنسیپٹ اس کے اندر میں آیا، یعنی انفاق اس کی ذات کے اندر پیدا ہو، سخاوت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تربیتی طور پہ بچوں کے اندر ہوتا ہے.
اب ان کی کیا مشکل تھی, یہ کنجوس قسم کی مخلوق تھی. محترم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام وقت چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے اسی قصے کو جاری رکھتے ہیں. محترم جیسے کہ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو شروع کیا, اسی قصے کو جاری رکھیے. حضرت لوط علیہ السلام کی میں نے آپ کو جیسے بیان کہتے اس شہر کی خصوصیات بیان فرما رہا تھا کہ شہر صدوم کی خصوصیات کیا تھیں. ایک تو یہ تھا کہ خدا کی تمام نعمات ان کو میسر تھیں. جی یہی مشکل ہو جاتی ہے بعض کو, ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوں تو انسان لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل. معمولاً فساد انہی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو عموماً امیروں کے بچے بگڑے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں. اگرچہ غریب کے بھی بگڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی قانون کلیہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ نعمات زیادہ ہوتی ہیں, کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی, خدا بھی یاد نہیں رہتا. اس لیے کہتے ہیں تھوڑا سا انسان تنگی میں رہے تاکہ خدا یاد آتا رہے انسان کو. کہتے بھی ہیں, طلاب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ اگر کام ملتا رہے تو بعض اوقات اچھا ہوتا ہے, تاکہ خدا کو یاد رکھے, پھر خدا کہیں نہ کہیں سے کمک کر دیتا ہے. جی اس لیے یہ ایک اور یہاں نقطہ بیان کرتے تو عموماً شریعت میں جو دین میں کہا ہے کہ تجارت کریں, جاب کے بجائے تجارت کو زیادہ اہمیت دی گئی. اس لیے کہ تاجر جو ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ توکل خدا کے اوپر ہوتا ہے کہ میری یہ چیز بک جائے, میری یہ چیز فروخت ہو جائے, خدا سے دعا بھی کرتا ہے. لیکن جو ہوتے ہیں جاب والے وہ عموماً کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ہمیں مہینے بعد ہمارے مالک نے اتنے پیسے دے دینے ہیں, اس کو خدا کی طرف توجہ نہیں, تو مالک کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. لیکن جو تاجر ہوتا ہے اس کو خدا کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. یہ تربیتی نقطہ تھا, بیان کرنا چاہ رہا تھا. خوب شہر صدوم کے لوگ کیا تھے, اور یہ قوی لوگ تھے. جی قوی ہیکل تھے اور مضبوط لوگ تھے, یعنی کام بھی کرتے تھے باغات میں اور بہت زیادہ پیسہ بھی کما رہے تھے. یہاں ایک چیز بیان کرتے ہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا آپس میں رشتہ کیا تھا. اس پہ بارے میں 3 چیزیں طرح سے وارد ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خالہ زاد تھے. جی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط خالہ زاد تھے. عموماً مومنین کو یہ چیز سننے میں بڑا ہوتی ہے دلچسپی کہ پتہ چلے کہ ایک نبی کا دوسرے نبی کے ساتھ کیا رابطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا قول آیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے. صحیح. اور چوتھا یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ماموں تھے. جی یعنی یہ 3 عموماً ذکر ہوئی ہیں کہ 3 طرح سے, یا ان کے چچا زاد تھے, یا حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے یعنی انہیں خالہ زاد تھے, یا حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے, یا پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ ان کے ماموں تھے. جی خیر اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خالہ زاد تھے, تو حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں یا زوجہ ہیں, وہ ان کے کیا ہو جائیں, بھائی ہو جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو اکٹھے ہجرت کی تھی, یعنی محرم ان کے ساتھ تھے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر چکے تو حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو شہر صدوم میں بھیجا, کیونکہ وہاں کے لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جب اخلاقی مشکلات زیادہ بڑھ گئیں تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجے کہ یا خود آئے تھے یا پیغام بھیجا تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی بندہ بھیجیں, کوئی نبی بھیجیں تاکہ ہم ہدایت پا سکیں, اپنا نمائندہ بھیجیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو بھیجا, تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہاں پر یہ ظاہر کیا اور بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو ابراہیم نے بھیجا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شناختہ شدہ تھے. کیا انہوں نے کہا, عنوان یہ دیتے تھے کہ حضرت وہ اس کی طرف سے بھیجا گیا ہو کہ جس کے اوپر آگ خدا نے ٹھنڈی کر دی تھی. یعنی ایک شخصیت بنائی, بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, کیونکہ لوگ آسانی سے انبیاء کو قبول بھی نہیں کرتے تھے. یہ وہاں بتانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کوئی بھی عملی طور پہ اقدام نہ کریں, دیکھیں کہ یہ کون سا شخص ہے. یہ ایک اسٹریٹجی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں عام آدمی نے قتل کے در پہ نہ ہوں. اس لیے انہوں نے, آپ دیکھیں نا قرآن میں دھمکیاں بھی دیتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نکال دیں گے. مارنے کی دھمکی اس نبی کو نہیں دی گئی. جب حضرت لوط علیہ السلام ان میں رہنا شروع ہوئے تو ان کی مشکلات دیکھیں کہ ان کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا ہے, بخل ہے, کنجوسی ہے. اب یہ کنجوسی کہاں ظاہر ہوتی تھی, جب ان کے پاس ٹورسٹ آتے تھے, مختلف شہروں کے لوگ آتے تھے, تو یہ وہاں سے استفادہ کرتے تھے لوگ, تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی. وہاں کے پھل کھاتے تھے, یہ چیزیں کھاتے تھے, تو حالانکہ وہاں پر اضافی تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم گلگت بلتستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر گری ہوئی ہوتی ہے یہ خوبانی وغیرہ, لیکن پنجاب میں میسر بھی نہیں ہوتی. بالکل یہ وہاں پر یہ اس قدر تھا, ضائع ہو رہا تھا, لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی اور استفادہ نہ کرے. آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا, کہا کہ آپ تاکہ ہمارے شہروں میں نہ آئیں. اب جو بعض جگہوں پہ ذکر ہوا یہ کہ یہ اوپر سوار ہو جاتے تھے درختوں پہ اور وہاں سے ان لوگوں کو پتھر مارتے تھے,
اذیت کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ادھر آ ہی نہیں. یعنی خدا کی نعمتیں تھیں ان کے اندر نازل ہوئی لیکن یہ اپنی نعمتیں کسی اور تک نہیں جانے دے رہے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کہ پتھر مارنا شروع کر دیا اور حتیٰ ان کے ہاں ارزشیں یا ویلیوز اس قدر تبدیل ہو گئی تھی کہ اگر ایک آدمی کو پتھر مارا ہے نا تو مقدمہ اس پہ ہوتا تھا جس کو پتھر لگتا تھا. اللہ اکبر. حالانکہ آپ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے نا, جو مارتا ہے اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے. اور عدالت میں بھی جب جاتے تھے نا, وہاں کی جو ان کی اپنی عدالت بنائی ہوئی تھی, تو وہاں جا کر وہ شکایت کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے انہوں نے مارا ہے, تو کہتے تھے کہ شکر کرو اس نے مارا ہے تمہیں پتھر, تو اس لیے ہرجانہ بھی دو اس کا کیونکہ اس نے تمہیں مارا ہے. آہستہ آہستہ لوگ تنگ آنا شروع ہو گئے, ان کے شعروں کی طرف رجوع کرنا ختم ہو گیا. صحیح. اب یہ پہلے تو لوگوں کو کر رہے تھے نا سرایت کی, یہی بیماری ان کے اندر آپس میں سرایت ہونا شروع ہو گئی. یہ دیکھیں مومنین, جب بھی انسان دیکھے کہ میرے اندر ایک مشکل پیدا ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا شروع کرے اخلاقی مرض کو, کیونکہ اگر دور نہیں کریں گے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر اور پھر انسان کے پورے جسم پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ اور بیماریوں کو لے کے آتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا بعض بیماریاں دوسری بیماریوں کو کھینچتی ہیں, اخلاقی بیماریاں ایسی ہیں, ایک بیماری آپ کے اندر پیدا ہوئی, اثر آپ نے دور نہیں کیا تو وہ اور پیدا کرنا شروع کر دی. مثال دیتا ہوں, مجھے اگر آپ کے ساتھ بغض ہے آغا حسنین, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے آپ سے تھوڑی سی نفرت ہے, تو بہترین علاج اس کا کیا ہے کہ میں آپ سے تواضع کے ساتھ پیش ہوں, محبت سے پیش ہوں. ہم مومنین اب اصل میں طنز کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. جی. عموماً کہتے ہیں شمر کی یہ خصوصیت یہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا اس کے اندر ایک بری صفت یہ تھی کہ وہ طنز کرتا تھا, مذاق بناتا تھا. ہلو, آج مذاق بنانا ایک عادت بن چکی. پاکستانیوں کا بھی ایک مزاج ابھی یہ شروع ہو گیا کیونکہ ہم زیادہ کامیڈیز دیکھتے ہیں نا, کامیڈی پروگرام. ہنسنا مسکرانا دین کا کہتا ہے, ہنسنا بھی چاہیے مسکرانا بھی چاہیے, لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر, کسی کی ذات کو. شمر کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ یہ طنز کرتا تھا لوگوں کے اوپر, اور یہ دیکھیں خصوصیت اس کو کہاں پہ لے گئی, حسین کے قتل تک. اللہ اکبر. یعنی ایک بیماری انسان کو کہاں گیا. اور دوسری اس کے اندر کیا تھی, کہتے تھے کہ آنکھ نامحرم کو دیکھتا تھا زیادہ, چشم چرانی جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا, یہ کرتا تھا. اب یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں, معمولاً ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, لیکن یہ بیماریاں ہمیں کہاں لے کے جاتی ہیں. جی. مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک چھوٹی سی مرض تھی بخل, بڑی کہاں عذاب خدا نازل کیا, اور ہم جنس کے راج تک پہنچے یہ لوگ. انشاءاللہ وہ ہم آیات بیان کریں گے جس میں خدا نے مذمت کی ان کی. اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی مرض اگر ہم دور نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. جی محترم, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین کرام, جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت قصے کو سنا, جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری سب سے بڑی بیماری جو کہ بخل تھی, اور بخل ایسی بیماری ہے جو رکتی نہیں ہے بلکہ سرایت کرتی ہے دوسروں میں, اور ایسی بیماری تھی کہ جو دوسروں کے مقابلے میں شروع ہوئی پھر آپس میں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل جیسی بری بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمارا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا نگہدار.